كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ حضرات گرامی، آج آپ سے طویل عرصے کے بعد ملاقات کا موقع مل رہا ہے اللہ کی توفیق سے۔ قرآن مجید کا جو حصہ تلاوت کیا گیا ہے، اللہ رب العزت نے جہاں ارشاد فرمایا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت والے دن ہر شخص کو اپنے اعمال کے مطابق بدلہ ملے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ قیامت والے دن جو شخص دوزخ سے بچا لیا گیا، آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخلہ مل گیا تو وہ ہے کامیاب۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی دھوکے کی پونجی ہے۔ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس سے کسی کو انکار نہیں، مسلمان ہو، کافر ہو، ہندو ہو، دہریہ ہو، کوئی بھی نظریہ رکھنے والا ہو، موت کی حقیقت کو ہر شخص جانتا بھی ہے، مانتا بھی ہے اور سمجھتا بھی ہے۔ آخرت کو جانے کے لیے، اس دنیا سے کو چھوڑ کر آخرت کو جانے کے لیے موت ایک دروازہ ہے جس دروازے سے گزر کر ہر شخص نے آخرت کو جانا ہے۔ اور ہم اس بات کو بھی اچھی طرح سمجھتے، جانتے اور اس کا ادراک رکھتے ہیں کہ جس طرح ہم سے پہلے لوگ آئے اور اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے، ایک وقت ایسا آنے والا ہے جس میں ہم نے بھی اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے۔ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو کہہ دیجئے کہ جس موت سے تم بچنا چاہتے ہو اس موت کا تم سے ضرور سامنا ہونے والا ہے۔ اس لیے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں عقل مند اور دانا وہ شخص ہے جو دنیا کی اس عارضی زندگی میں رہ کر آخرت کی ہمیشہ والی دائمی زندگی کے لیے محنت اور کوشش کرتا ہے۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات، لذتوں، خوشیوں، عیش و آرام کو ختم کر دینے والی کو یعنی موت کو کثرت سے یاد رکھا کرو۔ دیکھیے یہ مسجد آپ لوگوں نے بنائی ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آپ لوگوں کی اس محنت کو، کاوش کو صدقہ جاریہ بنائے۔ بہترے ایسے ہمارے جماعتی ساتھی جو اس مسجد کی تعمیر میں شامل رہے، مال خرچ کیا، وقت دیا، وہ اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے اور ہمارا بھی نمبر آنے والا ہے۔ اللہ، اور یہ دنیا کی زندگی دھوکے کی پونجی ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں قیامت والے دن جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ ہے اصل میں کامیاب۔ تو اصلی اور حقیقی کامیابی یہ ہوئی کہ انسان اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے اور جنت میں داخل ہونے کا اہل بنا لے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان کا عقیدہ درست ہو، کیونکہ آخرت کی کامیابی کا مین دار و مدار دو چیزوں پر منحصر ہے، ایک عقیدہ درست ہو اور دوسرا عمل صالح ہو۔ عمل، عقیدہ اور عمل یہ آپس میں لازم اور ملزوم ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کی 13 سالہ زندگی میں، 13 سالہ دور نبوت میں عقیدے پر محنت کی ہے، لوگوں کو شرک سے ڈرایا، ایک اللہ کی طرف بلایا، اللہ کی توحید ان کو سمجھائی، اور 10 سال مدینہ کے اس میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو عمل سمجھایا۔ اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، وہ جنت میں داخل ہوں گے، خالدین فیہا، اور اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جو ایک دفعہ جنت میں داخل ہو جائے گا تو اس میں ہمیشہ رہے گا۔ جنت کی آسائش و آرام اور خوشیاں وہ دائمی ہوں گی، لا یبغون عنہا حولا، اور جو جنت میں داخل ہو گیا تو وہ وہاں سے منتقل ہونا بھی نہیں چاہے گا۔ جیسے دنیا میں انسان ایک مکان بناتا ہے اور ایک وقت تک وہ اس میں رہتا ہے اور پھر اکتا جاتا ہے، وہ کہتا ہے اس سے بہتر مکان ہونا چاہیے، اس سے بہتر رہائش گاہ ہونی چاہیے۔ لیکن جنت میں اللہ وحدہ لا شریک جس کو جو جگہ بھی عطا فرمائیں گے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور وہاں سے تبدیل ہونا، وہاں سے نکلنا بھی پسند نہیں کریں گے کہ اس سے کوئی بہتر جگہ، کسی بہتر جگہ پہ چلے جائیں، کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک ہر جنتی کو خوش کرے گا، اور جس کو جو جگہ ملے گی وہ یہ سمجھے گا
کہ جو مجھے مل گئی ہے اتنی بڑی، اتنی اچھی، اتنی بہترین جگہ کسی اور کو نہیں ملی، اتنا خوش ہوگا۔ اور پھر دائمی زندگی ہوگی جس کو کبھی موت نہیں آئے گی، دائمی زندگی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اور اللہ وحدہ لا شریک لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیں گے، تو جنت اور جنت جہنم کے درمیان ایک بلند جگہ پہ ایک مینڈا لایا جائے گا، اور اللہ کے حکم سے فرشتہ آواز دے گا، اہل جنت کو بھی اور اہل جہنم کو بھی، اور اللہ وحدہ لا شریک اس آواز کو ہر جنتی تک پہنچائیں گے اور ہر جہنمی تک پہنچائیں گے۔ جنتی بھی سنیں گے، جہنمی بھی سنیں گے، ان کو متوجہ کیا جائے گا اور ان کو کہا جائے گا کہ یہ مینڈا، یہ مینڈے کی شکل میں موت ہے جو دنیا کے اندر تم پر وارد ہوتی رہی، آج اس موت کو موت آ رہی ہے، اور سب کے سامنے اس کو ذبح کر دیا جائے گا، اور جنتیوں کو کہہ دیا جائے گا کہ تم ہمیشہ اب جنت میں رہو گے، اور جہنمیوں کو کہہ دیا جائے گا کہ تم ہمیشہ اب جہنم میں رہو گے۔ جنتیوں کی خوشی کی انتہا نہ ہوگی اور جہنمیوں کی افسردگی کی انتہا نہ ہوگی۔ اللہ وحدہ لا شریک نے یہ زندگی جو ہمیں عطا فرمائی ہے، یہ بڑی قیمتی متاع ہے، بڑی قیمتی دولت ہے، اتنی قیمتی دولت ہے کہ دنیا کے بازار سے زندگی نام کی کوئی چیز مول نہیں مل سکتی، ہر چیز بازار سے مل سکتی ہے، لیکن زندگی بازار سے، مارکیٹ سے نہیں مل سکتی۔ اگر زندگی بازار سے مل سکتی ہوتی تو کوئی مالدار نہ مرتا، سارے غریب مر جاتے۔ زندگی بڑی قیمتی ہے، اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، اس لیے ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ کا فضل و احسان ہے کہ آپ ماشاءاللہ موحد ہیں، اہل الحدیث ہیں، اللہ وحدہ لا شریک نے صحیح اور راسخ عقیدہ عطا فرمایا ہے، شرک سے اللہ تعالی وحدہ لا شریک نے بچایا ہے، محفوظ رکھا ہے۔ اسی طرح جس طرح عقیدہ صاف ستھرا اور سچا ہے، عمل میں جو کوتاہیاں ہیں ان کو بھی دور کرنا چاہیے۔ بہت سارے اہل حدیث کبھی نماز پڑھ لی، کبھی چھوڑ دی، کبھی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی، کبھی اس میں سستی کر لی، اللہ نے مال دیا ہے اس کی زکوٰۃ پوری ادا نہ کی، رمضان آ رہا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کی برکات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ روزے رکھ لیے، کچھ چھوڑ دیے، اللہ نے مال دیا ہے، بیت اللہ کا حج کر لیا، یا کچھ لوگوں نے نہ بھی کیا مال کے ہوتے ہوئے۔ یہ ساری کمزوریاں دور کرنی چاہیے اور اپنی پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق گزارنی چاہیے۔ لوگ کہتے تو ہیں، بسترے اٹھا کر، چلے لگا کر دعوت دیتے ہیں کہ نبی کے طریقوں میں نجات ہے، لیکن عملاً وہ نبی کے طریقے کو نہیں اپناتے۔ آپ نبی کے طریقوں کے امین ہیں، الحمدللہ۔ اگر کمزوری ہے کوئی تو اس کو بھی دور کرنا چاہیے، اور اس جنت کے لیے محنت اور کوشش کرنی چاہیے جس کو کبھی نہ زوال ہوگا، نہ فنا ہوگا، نہ چھن سکے گی۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اور جگہ فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتها الانہار ذالک الفوز الکبیر۔
جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے ان کے لیے اللہ وحدہ لا شریک نے جنت بنائی ہے، ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اور ذالک الفوز، یہ بڑی کامیابی ہوگی، جس کو جنت مل گئی یہ بڑی کامیابی ہوگی۔ ہم دنیا کی کامیابی کے لیے محنت کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں ووٹ آتے ہیں، لوگ بھاگ پھرتے ہیں ممبری کے لیے، دنیا کی عزت و جاہ کے لیے، اور وہ بھی چند روزہ روزی ہوتی ہے، کسی کو ملتی ہے کسی کو نہیں ملتی، کوئی ہار جاتا ہے کوئی جیت جاتا ہے۔ آخرت کی کامیابی ہمیشہ کی کامیابی ہے، اور اس کامیابی کے حاصل کرنے کے لیے اللہ وحدہ لا شریک نے اس دنیا میں، اس زندگی میں ہمیں موقع عطا فرمایا ہے کہ ہم اس ہمیشہ والی کامیابی کو حاصل کریں۔ کوئی پتہ نہیں موت کس وقت آ جائے، کسی بھی وقت آ سکتی ہے، ضروری نہیں کوئی بیمار ہو کر مرے، ضروری نہیں کہ کوئی بوڑھا ہو کر فوت ہو، اللہ چاہے بچپن میں بلا لے، اللہ چاہے جوانی میں بلا لے، اللہ چاہے تو بڑھاپے تک مہلت دے دے۔ زندگی کی 3 منزلیں ہیں، بچپن، جوانی اور بڑھاپا۔ بڑھاپے کے بعد تو زندگی کی کوئی منزل نہیں نا۔ اور جن کو اللہ تعالی وحدہ لا شریک نے بڑھاپے تک مہلت دے دی، پھر صحیح عقیدہ بھی عطا فرما دیا، عمل صالح کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دی، بڑھاپے تک اس کو مہلت دے دی، تو اس جیسا خوش نصیب کون ہوگا۔ ایک صحابی حضرت طلحہ ہیں غالباً، انہوں نے خواب دیکھا۔ وہ واقعہ یوں ہے کہ 2 شخص اکٹھے مسلمان ہوئے، اور ان دونوں میں سے ایک شخص کچھ دن بعد جہاد میں شریک ہوا اور شہید ہو گیا، اور دوسرا سال بعد طبعی موت فوت ہوا۔ یہ صحابی کہتے ہیں کہ میں جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوں، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوں، اور وہ دونوں بھی میرے ساتھ کھڑے ہیں۔ اندر سے دربان آیا اور جو سال بعد طبعی موت فوت ہوا تھا اس کو ساتھ لے گیا، اور اس کے بعد پھر آیا تو پھر شہید کو لے گیا، اور مجھے کہنے لگا تمہارا ابھی نمبر نہیں آیا۔ میں نے صبح اپنا خواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، اور اس تعجب کا اظہار کیا کہ شہید کا تو بڑا مقام ہے، بڑا درجہ ہے، لیکن وہ جو سال بعد طبعی موت فوت ہوا تھا اس کو پہلے جنت میں داخل کیا گیا، اور شہید بعد میں جنت میں داخل ہوا۔ اس پر مجھے تعجب ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ جو سال بعد فوت ہوا اس نے اس شہید سے 1 سال کے زیادہ عمل کیے۔ سال میں رمضان آئے اس نے روزے رکھے، وہ بھی اس سے زیادہ، سال کی نمازیں بھی اس سے زیادہ، تلاوت ذکر اذکار نیکیاں جو اس نے کی اس سال میں وہ بھی اس سے زیادہ۔ وہ جو سال مہلت ملی ہے نا، اس مہلت میں جو اس نے نیکیاں کی ہیں وہ شہید سے پہلے اس کو جنت میں لے گئی ہیں۔ اس لیے زندگی بڑی قیمتی ہے، اس کی قدر کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ نیکیاں اکٹھی کرنی چاہیے۔ الحمدللہ اللہ وحدہ لا شریک نے جہاں سچا اور صاف عقیدہ عطا فرمایا ہے، اور عمل بھی ایک جذبہ ہے، ایک شوق ہے اہل الحدیث کے اندر کہ ہمارا عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور سنت کے مطابق ہو، اس میں کمی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، نبی علیہ السلام کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجسم قرآن ہے۔ ایک قرآن ہے کتابی شکل میں ہمارے پاس، اور ایک قرآن ہے مجسم قرآن جو محمد کی صورت میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی
قرآن کی عملی تفسیر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اعراض کر کے منہ موڑ کر کوئی اگر شخص کہتا ہے کہ میں قرآن کو سمجھ سکتا ہوں، ہدایت پا سکتا ہوں، وہ خطا پر ہے، وہ گمراہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی قرآن کی عملی تفسیر ہے، اور آپ کی 23 سالہ دور نبوت کی یہ زندگی حدیث کی کتابوں میں محفوظ ہے۔ جتنے نبی اللہ وحدہ لا شریک نے دنیا میں مبعوث فرمائے، کسی کی زندگی محفوظ نہیں ہے سوائے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ محفوظ ہے۔ اس لیے اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میرے نبی کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ اگر تم جنت میں نہ جانا چاہتے ہو، جنت حاصل کرنا چاہتے ہو، تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری ساری امت جنت میں چلی جائے گی مگر وہ نہیں جائے گا جس نے انکار کیا۔ قیل ومن ابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے بد نصیب جو انکار کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، من اطاعنی داخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ اس کے دو معنی ہیں، نبی کا انکار یا جنت میں جانے سے انکار، دونوں درست ہیں۔ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ اس لیے ہمیں جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، پیروی اور فرما برداری میں زندگی بسر کرنی چاہیے۔ اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ ہم ان کا اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، تو فاتبعونی، میں محمد کی پیروی کرو صلی اللہ علیہ وسلم، یحببکم اللہ، اگر میری پیروی کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس عارضی زندگی میں اپنی عقیدوں کو بھی درست کریں، ہر قسم کے شرک سے، میل کچیل سے پاک اور صاف رکھیں، اور اعمال بھی سنت کے مطابق بجا لائیں تاکہ آخرت کی کامیابی مل سکے اور جنت کا حصول ممکن ہو سکے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔